جج ارشد ملک کی مشکوک موت۔ آپ دیکھ رہے ہیں تصدیق چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان لقمان ضیاء۔ ناظرین، بنی نوع انسان جب سے وجود میں آیا ہے اس کی یہ فطرت رہی ہے، یا یوں کہیے کہ یہ اس کی سرشت میں تھا کہ یہ کئی چیزیں اپنے قلب میں زیر راز کے طور پر رکھتا ہے۔ دوسروں سے کئی باتیں جو اس کے خیال میں اسے شرمندہ کر سکتی ہیں انہیں اپنے سینے میں دفن کر لیتا ہے۔ پھر یہ بھی انسان ہی کی روز اول سے فطرت رہی ہے کہ یہ اپنی ندامتیں، اپنے ضمیر کا بوجھ اکیلے ڈھونے میں ناکام ہوتا ہے اور ہمیشہ اس کا راز کسی ہمراز کی تلاش میں رہتا ہے۔ ایسا ہی قوموں کا حال ہے۔ کچھ ایسے راز ہوتے ہیں جو قوم کے بڑے پھیلنے سے روک دیتے ہیں اور انہیں اپنے تک محدود کر لیتے ہیں۔ یہی ہمارے وطن عزیز کا بھی حال ہے، جہاں کئی پراسرار واقعات رونما ہوئے، کئی گہرے راز درخور کر دیے گئے۔ کچھ واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ بات کو مزید آسانی کے ساتھ سمجھ پائیں گے۔ بابائے قوم اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی گرتی صحت کو جیسے برتا گیا اور پھر خراب ایمبولینس کا چرچا تو ہر زبان زد عام ہے۔ بابائے قوم کی موت کے بعد محترمہ فاطمہ جناح کے ریڈیو کے خطاب کو سینسر کر دینا، پھر پہلے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان کا قتل، 1965 کا متنازع الیکشن، سقوط ڈھاکہ جس کی رپورٹ حمود الرحمن کمیشن نے پیش کی، ضیاء الحق کا طیارہ حادثہ، کارگل کی جنگ، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی موت، اسامہ بن لادن کی گرفتاری اور اب جج ارشد ملک کی موت، یہ سب ممے ہیں جن کا کوئی سرا نہیں ملتا۔ جج ارشد ملک احتساب عدالت کے جج تھے جنہوں نے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں 7 سال قید بمشقت اور بھاری جرمانے کی سزائیں سنائی تھیں اور فلیگ شپ ریفرنس میں بری کر دیا تھا، لیکن ان کی شہرت 6 جولائی 2019 کو مریم نواز کی پریس کانفرنس کے بعد عروج کو پہنچی، جس میں مریم نواز نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی اور اس ویڈیو کے مرکزی کردار جج ارشد ملک اور ناصر بٹ تھے۔ ویڈیو میں جج ارشد ملک کہہ رہے تھے کہ فیصلے کے بعد میرا زمین ملامت کرتا ہے اور رات کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، لہٰذا نواز شریف کو یہ بات پہنچائی جائے کہ ان کے کیس میں جھول ہوا ہے، اور یہ ویڈیو ایک عرصہ تک مریم نواز کی سیاست کا مرکز بھی رہی ہے۔ پھر جج کے خلاف تحقیقات ہوئیں اور اپنے بیان حلفی میں الزام لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہیں بلیک میل کیا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ نواز شریف کے صاحبزادے نے انہیں 50 کروڑ کی رشوت بھی آفر کی، جبکہ نون لیگ کا یہ موقف رہا کہ ان کی ویڈیو کسی اور کے پاس ہے جو ارشد ملک کو بلیک میل کر رہا ہے، اور یہ اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان تمام چیزوں کی بڑی سطح پر تفتیش ہوتی، کیونکہ یہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم اور ملک کی تاریخ کے ایک اہم فیصلے کا معاملہ تھا، لیکن ہماری نگوڑی قسمت کہ جتنے میں ہمارا نظام حرکت میں آتا تب تک جج ارشد ملک اللہ کو پیارے ہو گئے، جیسے کہ قاتل کو سزائے موت ملتے ملتے وہ پہلے ہی مر جاتا ہے، جیسے کوئی جوانی میں بے گناہ پکڑا گیا ہو اور بڑھاپے میں رہا ہوتا ہے، جیسے پراپرٹی کے کیس میں تیسری نسل بھی پراپرٹی لینے میں ناکام رہتی ہے۔ اسی طرح جج ارشد ملک بھی آج کئی رازوں کے ساتھ مٹی تلے سو گئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔